ذکر فرمایا تھا، اور خاص طور پر نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کو تسلی دی تھی کہ کافروں کی شادوانیاں آپ کو انشاءاللہ کوئی نقصان نہیں پہنچا سکیں گی۔ اسی سیاق میں یہ آیات بھی نازل ہوئی ہیں جو ابھی میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہیں۔ اس میں سب سے اللہ تبارک و تعالی نے یہ فرمایا کہ جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں، اللہ کے دوست ہوتے ہیں، نہ ان کو کوئی خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اور یہ ایسی صفت ہے کہ جو عام انسان کو دنیا میں کبھی نصیب نہیں ہو سکتی، کہ نہ کوئی خوف ہو اور نہ کوئی غم ہو۔ خوف ہوتا ہے آگے آنے والے کسی واقعے کا، یہ نہ ہو جائے وہ نہ ہو جائے۔ آدمی کتنی ہی راحت و آرام میں ہو، کتنا ہی لطف اٹھا رہا ہو، لیکن اس کو یہ اندیشہ ہر وقت لگا رہتا ہے کہ کل کو کہیں یہ صورتحال میرے لیے کوئی نقصان دہ نہ ہو جائے۔ فرض کیجیے انسان کھانا کھا رہا ہے، مزہ آ رہا ہے، لذت آ رہی ہے، لیکن ایک وقت آتا ہے کہ آدمی کو لقموں ہر لقمے پر یہ اندیشہ ہوتا ہے کہ اگر اور کھا لیا تو کہیں پیٹ خراب نہ ہو جائے، ہر وقت خوف لگا ہوا ہے آگے کا۔ دوسرے، انسان کی زندگی میں ماضی میں بہت سے واقعات ایسے پیش آئے ہوتے ہیں کہ جب کبھی ان کا تصور آئے گا، کسی بھی حالت میں آئے گا، تو انسان کو صدمہ ہوگا، غم ہوگا، یہ کیوں ایسا ہو گیا، اپنا کوئی ساتھی بچھڑ گیا، کوئی نقصان ہو گیا، کوئی تکلیف پہنچ گئی، تو اس کا غم انسان کے ساتھ لگا رہتا ہے۔ یہ کیفیت جو بیان فرمائی ہے کہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، نہ ان کو آگے کا آئندہ کا کوئی خوف ہوگا نہ ماضی کا کوئی غم ہوگا۔ یہ کیفیت صحیح معنی میں جنت میں ہی حاصل ہوگی، کہ جنت میں انسان جب پہنچے گا تو ایک تو اس کو یہ خوف نہیں کہ بھئی میں یہاں پر مجھے کوئی دشمن حملہ آور میرے اوپر ہو جائے، کوئی مجھے نقصان پہنچا دے، یہ خوف نہیں۔ جو لذتیں حاصل ہیں ان کے زوال کا کوئی خوف نہیں۔ آدمی اگر کھانا کھا رہا ہے یا کوئی لذیذ چیز کھا رہا ہے تو اس کو یہ اندیشہ نہیں ہے کہ یہ میرے لیے کسی بیماری کا سبب بن جائے گی، بیماری کا وہاں وجود ہی نہیں، لہذا یہ کوئی خوف نہیں ہے۔ اس بات کا بھی خوف نہیں ہے کہ یہ نعمتیں مجھ سے چھن جائیں، کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لہم اجر غیر ممنون، جو اجر ملے گا آخرت میں وہ ممنون نہیں ہوگا، یعنی اس کو کبھی چھینا نہیں جائے گا، کبھی ختم نہیں ہوگا، وہ منقطع نہیں ہوگا، لہذا اس کی فکر بھی نہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ اگر دنیا کی اور آخرت کی اور جنت کی اور نعمتیں اپنی جگہ، تنہا یہ نعمت کہ نہ کوئی خوف اور نہ کوئی غم، یہ کیفیت اس دنیا میں ہم آپ تصور نہیں کر سکتے کہ کوئی ایسی حالت ہم پر ہو سکتی ہے کہ نہ کوئی خوف ہو نہ کوئی حزن ہو۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں، اللہ کے دوست ہوتے ہیں، اولیاء اللہ کا لفظ استعمال فرمایا، ان کی حالت یہ ہے کہ نہ ان پر کوئی خوف ہے نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اس کا ایک مطلب تو وہی ہے جو میں نے ابھی عرض کیا کہ آخرت میں جب پہنچیں گے تو ان کو یہ نعمت نصیب ہوگی کہ نہ کوئی ڈر ہوگا نہ کوئی صدمہ ہوگا۔ لیکن حضرات مفسرین نے یہ احتمال بھی ظاہر کیا ہے کہ اس سے ان خاص اولیاء اللہ کا ذکر ہے کہ جنہوں نے اپنی مرضی کو اللہ کی مرضی میں فنا کر دیا، اپنی مرضی کو اللہ کی مرضی میں فنا کر دیا، یعنی جو اللہ تعالیٰ چاہے گا اور جو میرے ساتھ جو معاملہ ہوگا میں اس پر راضی ہوں۔ وہ چاہتا ہے میں بیمار ہوں، بہت اچھی بات ہے، سبحان اللہ، میں بھی بیماری پسند کرتا ہوں، جب اللہ پسند کرتا ہے میں بھی پسند کرتا ہوں۔ جب اگر مجھے کوئی نقصان پہنچ رہا ہے اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، مجھے بھی پسند ہے۔ البتہ پسند ہونے کے باوجود میں اپنی حاجت ضرور ظاہر کر دوں گا کہ یا اللہ یہ آپ کی پسند ہے، میں اس پر راضی تو ہوں لیکن کمزور ہوں، اس لیے آپ مجھ سے یہ دور فرما دیجیے۔ تو نہ حزن ہے نہ خوف ہے دنیا کے اندر بھی۔ حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ حضرت آپ کے کیسے مزاج ہیں، کیا حال ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ اس شخص کا کیا حال پوچھتے ہو کہ دنیا میں کوئی کام اس کی مرضی کے بغیر نہیں ہوتا۔ تو لوگوں نے کہا بھائی یہ بات تو انبیاء کرام کو بھی حاصل نہیں ہوئی کہ کوئی کام ان کی مرضی کے خلاف نہ ہوتا ہو، آپ کو کیسے حاصل ہو گئی؟ اس لیے کہ میں نے اپنی مرضی کو اللہ کی مرضی میں فنا کر دیا، تو جو میرا اللہ چاہتا ہے میں بھی چاہتا ہوں، البتہ ساتھ ہی چونکہ میں بندہ ہوں اور بندگی کا تقاضا یہ ہے کہ میں اللہ تبارک و تعالی سے خیر مانگوں، اس لیے دعا بھی کرتا ہوں، لیکن اپنی مرضی کو اللہ کی مرضی میں فنا کر دیا۔
تو بعض حضرات نے یہاں پر یہ فرمایا کہ قرآن نے جو فرمایا لا خوف علیہم، ان پر خوف ہے ہی نہیں، ولا هم یحزنون، اور نہ وہ غم کرتے ہیں. تو ہم اردو میں جب ترجمہ کرتے ہیں فعل مضارع میں مستقبل بھی داخل ہوتا ہے اور حال بھی داخل ہوتا ہے. تو آئندہ نہیں ہوگا کبھی غم، یہ معنی بھی ہو سکتے ہیں، یعنی آخرت میں نہیں ہوگا. اور دنیا میں بھی ہو سکتا ہے جو اللہ کے نیک ولی ہیں تو وہ ان کو دنیا کے اندر بھی خوف اور حزن پیدا نہیں ہوتا. یہاں مراد وہ خوف اور وہ حزن ہے جو انسان کو پریشان کرتے ہیں، جس کی وجہ سے انسان جو ہے وہ دن رات اس کے دماغ پر اسی خوف اور غم کا تسلط رہے. غیر اختیاری امور میں جو اللہ تعالیٰ جس کو اپنی معرفت عطا فرماتے ہیں، تو غیر اختیاری امور میں اگر کوئی واقعہ ایسا پیش آ بھی جاتا ہے جو انسان کو ناگوار ہوتا ہے، تو اس پر چونکہ اللہ کے فیصلے پر انسان راضی ہے، اس لیے ان کو غیر معمولی پریشانی نہیں ہوتی، غیر معمولی پریشانی نہیں ہوتی. تو بعض حضرات نے اس کے معنی یہ بھی کیے ہیں کہ اولیاء اللہ کو آخرت میں تو ہوگا ہی، لیکن دنیا میں بھی ان کو صحیح معنی میں خوف اور صحیح معنی میں حزن نہیں ہوتا، غم نہیں ہوتا. ابھی اولیاء اللہ کون ہیں جن کا یہ حال بیان فرمایا گیا؟ آگے اللہ تعالیٰ نے خود اس کی تشریح فرما دی. اولیاء اللہ کون ہے؟ فرمایا الذین آمنوا وکانوا یتقون. دو لفظوں میں بتا دیا ولی کون ہوتا ہے. وہ کیا ہے کہ جو ایمان لائے اور تقوی پر کاربند رہے. یہاں یوں نہیں فرمایا الذین آمنوا واتقوا کہ جو ایمان لائے اور تقوی اختیار کیا، بلکہ فرمایا الذین آمنوا وکانوا یتقون، یعنی مسلسل اپنی زندگی میں تقوی پر عمل کرتے رہے، تقوی پر کاربند رہے. وہ ہیں اللہ کے ولی. ایمان لائے یہ عقیدے کی بات ہے، اور عملی اعتبار سے ساری زندگی تقوی میں گزاری. اور تقوی کے معنی یہ ہے کہ اس دھیان کے ساتھ گزاری کہ مجھے اپنے ہر عمل کا اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دینا ہے. یہ فکر اور یہ خلش کہ جو کام میں کر رہا ہوں وہ آیا اللہ کی رضا کے مطابق ہے یا نہیں ہے، اسی کا نام تقوی ہے. تو اولیاء اللہ کی تعریف یہ فرما دی کہ جو ایمان لائے اور تقوی پر کاربند رہے. ہمارے حضرت حاکم الامت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی قدس اللہ تعالی سرہ نے ایک مرتبہ فرمایا کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ ولی اللہ بننا بڑا مشکل کام ہے، ولی اللہ بننے کے لیے بہت عبادتیں، ریاضتیں، مجاہدات کرنے پڑتے ہیں، بہت مشکل کام ہے. تو حضرت فرماتے ہیں کہ کچھ بھی مشکل نہیں، ایک لمحے میں انسان ولی اللہ بن سکتا ہے. جیسے مسلمان ہونے کے لیے بہت لمبی چوڑی کارروائی کی ضرورت نہیں ہوتی. ایک مرتبہ آدمی دل سے کہتے اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ، تو ایمان کفر سے ایمان میں آ گیا، جہنم سے جنت میں آ گیا، اللہ کے مبغوض ہونے سے اللہ کا محبوب بن گیا ایک لمحے میں کلمہ شہادت پڑھ لینے سے. اسی طرح فرماتے ہیں کہ ولی اللہ ہونے کے لیے آدمی ایک لمحے میں بن سکتا ہے. کیسے؟ کہ ایک مرتبہ صدق دل سے اپنی ساری پرانی زندگی کے تمام ناجائز کاموں سے توبہ کر لے. یا اللہ یہ میں جو کام کیے تھے اللہ میں اس سے معافی مانگتا ہوں، آئندہ نہیں کروں گا. یہ عزم ظاہر کر دے، عزم کے ساتھ توبہ کر لے کہ اللہ مجھے معاف فرما دیجیے، آئندہ میں کبھی یہ کام نہیں کروں گا. اور جن کاموں کی تلافی ممکن ہے ان کی تلافی کروں گا. اگر نمازیں رہ گئی نمازیں پوری کروں گا، روزے رہ گئے روزے پورے کروں گا. اگر کسی کا حق رہ گیا تو اس کا حق ادا کروں گا. جس وقت انسان نے یہ توبہ کر لی اور توبہ کے ساتھ اپنی آئندہ زندگی تقوی کے مطابق گزارنے کا عزم کر لیا، فرماتے ہیں ولی اللہ ہو گیا، اللہ کا ولی ہو گیا.